خدا یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب بہن بھائیوں کی سلامتی ہو۔ اور عزیزوں، میں پاسٹر عزیز آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور عزیزوں، آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے نجات کا دروازہ غیر قوموں کے لیے۔ خدا کے بندے پالوس رسول جب سفر کرتے ہوئے انطاکیہ واپس پہنچتے ہیں تو اعمال 14 باب اس کی 27 آیت میں وہاں لکھا ہے کہ پالوس رسول کلیسیا کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ خدا نے ان کی معرفت کیا کچھ کیا، اور ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ خدا نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا یا نجات کا دروازہ کھولا۔ عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق، بنی اسرائیل جو ہیں خدا کی قوم تھے، اور جس غیر قوم کا پولس رسول ذکر کر رہے ہیں وہ میں اور ہم تھے۔ اور ساتھ ساتھ پولس رسول دروازے کا ذکر کر رہے ہیں کہ خدا نے ایمان کا یا نجات کا دروازہ کھولا۔ یہ نجات کا دروازہ کون ہے؟ اگر ہم دیکھیں یوحنا 10 باب اس کی 9 آیت میں تو خدا یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو جاتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نجات کا دروازہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، اور خدا یسوع مسیح جو نجات کا دروازہ ہیں، یہاں سے ہم کو نجات ملتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ نجات کس چیز سے ملتی ہے؟ عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق ہر انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے، اور گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ حزقیل 18 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نجات جو ہے یہ کیسے ملتی ہے؟ عزیزو، جب ہم اس دروازے سے جو خدا یسوع مسیح ہے داخل ہوتے ہیں تو ہم کو نجات ملتی ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم کو نجات ملتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں رومیو 10 باب اس کی 9 آیت میں تو یہاں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا۔ آگے لکھا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان دل سے لانا ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس نجات کے دروازہ جو خدا یسوع مسیح ہے داخل ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے اور گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ عزیزو، پہلے یہ نجات کا دروازہ خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے کھولا تھا۔ جب خدا یسوع مسیح نے منادی کرنا شروع کی تو خدا یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریہ کے کسی شہر میں نہ داخل ہونا، بلکہ اسرائیل کی کوئی ہی بیٹوں کو ڈھونڈنا۔ اگر ہم دیکھیں متی 10 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت میں تو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا۔ یہاں لکھا ہے، ان کو حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریہ کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کی کوئی ہی بیڑوں کو ڈھونڈنا۔ پہلے یہ دروازہ نجات کا خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے کھولا تھا، لیکن خدا کی قوم بنی اسرائیل نے اس نجات کے دروازے سے داخل ہونا ناپسند کیا اور اس کو رد کر دیا۔ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل بتائی ہے لوکا 14 باب اور اس کی 16 اور 20 آیت میں کہ ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور اس نے کھانا تیار کیا، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو اس شخص نے بلائے ہوئے جو تھے ان سے کہا کہ کھانا تیار ہے، اور ان کو بلایا، لیکن بلائے ہوئے نے آنا ناپسند کیا۔ سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا۔
تو وہاں لکھا ہے کہ پہلے نے کہا کہ میں نے کھیت خریدا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں، میں نے انہیں آزمانے کے لیے جانا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے، بیاہ کی ہے، میں نہیں آ سکتا۔ سو انہوں نے عذر بنائے، بہانے بنائے اور اس نجات کے دروازے سے داخل ہونا ناپسند کیا۔ خدا یسوع مسیح اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، غم کرتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں متی 23 باب اس کی 37 آیت میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح تمہارے لڑکوں کو بھی جمع کروں، مگر تم نے نہ آنا چاہا۔ سو بنی اسرائیل نے خدا یسوع کے پاس نہ آنا چاہا، ان کے پروں کے نیچے نہ آنا چاہا، خدا یسوع مسیح کو رد کر دیا اور خدا یسوع مسیح کو اس کے برعکس مصلوب کیا، صلیب پر چڑھا دیا، اور یہ نجات کا دروازہ بنی اسرائیل کے لیے بعد میں بند ہو گیا۔ عزیزو، اب یہ نجات کا دروازہ غیر قوموں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ عزیزو، جس طرح ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح نے جب منادی شروع کی تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا، کہا تھا کہ سامریہ کے کسی شہر میں نہ جانا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا، بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ لیکن جب خدا یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دینے کے بعد جی اٹھے اور جی اٹھنے کے بعد آسمان پر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک دوسرا حکم دیا اور ان سے کہا، اگر ہم دیکھیں مرکز 16 باب اس کی 15 آیت میں، تو وہاں اس طرح لکھا ہے، خدا یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے، ساری قوموں کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح نے متی 28 باب اور اس کی 19 آیت میں اپنے شاگردوں سے کہا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ عزیزو، یہ نجات کا دروازہ جس کا ذکر خدا کے بندے پالوس رسول اعمال 14 باب اس کی 27 آیت میں کرتے ہیں کہ خدا نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا، نجات کا دروازہ کھولا۔ یہ کب کھلا تھا؟ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تھا اعمال کی کتاب 2 باب میں، تو پاک روح اس دن اس دنیا میں آیا تھا۔ جب پاک روح آیا تھا اسی دن، اسی وقت یہ نجات کا دروازہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے کھل گیا تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں، جیسا ہم نے پہلے لوکا کی انجیل میں تمثیل دیکھی تھی کہ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل بتائی کہ ایک امیر آدمی نے ضیافت کی تھی اور اس نے کھانا تیار کیا اور بلائے ہوئے سے کہا کہ کھانا تیار ہے، لیکن انہوں نے آنا ناپسند کیا، رد کیا۔ ایک نے کہا میں نے کھیت خریدا ہے، دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں، تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے اور اس دروازے سے داخل ہونا ناپسند کیا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ پھر مالک نے نوکروں سے کہا کہ جا کر سڑکوں سے اندھوں کو، لنگڑوں کو لے آؤ تاکہ وہ اس ضیافت میں شامل ہوں۔ یہ لنگڑے اور اندھے ہم تھے، میں تھا، میں ان میں شامل تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میرے لیے یہ نجات کا دروازہ کھولا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نجات کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ عزیز خدا کے بندے پولس رسول رومیو 11 باب اور اس کی 25 آیت میں کہتے ہیں کہ آئے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس بات سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت کر دیا گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو جائے یہ ایسا ہی رہے گا۔ سو یہاں پہ پولس رسول جو ہیں خدا کے بندے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بید کی بات ہے اور یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب دنیا کی تمام قومیں، تمام لوگ، چاہے ان کا کوئی رنگ ہے، چاہے ان کی کوئی بولی ہے، کسی ملک سے ہے،
पूरी दाखिल ना हो जाएं, ये खुला रहेगा। जब पूरी दाखिल हो जाएंगी तो फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और अजीज़ों, जब पूरी दाखिल कब तक होंगी? अजीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा यीशु मसीह जब पूरी दाखिल हो जाएंगी तो कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। खुदा यीशु मसीह की पहली आमद होगी जो बादलों पर होगी, जिसको हम कलीसिया का उठाया जाना कहते हैं, रैप्चर कहते हैं। जब कलीसिया उठाई जाएगी और दुनिया की कौमें पूरी दाखिल हो जाएंगी तो फिर ये निजात का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में एक तमसील बताई जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, 10 कुंवारियों की तमसील। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि 5 जो थी वो अक्लमंद थी, उनके पास चिराग थे और उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा तेल जो है वो लिया था। लेकिन जो बेवकूफ़ थी उनके पास चिराग थे लेकिन उनके पास तेल जो था वो काफ़ी नहीं था। और लिखा हुआ है कि जब दूल्हा आया तो उसी वक्त वो तेल को मुँह लेने के लिए जा रही थी, और जब जा रही थी तो दूल्हा आ गया और दूल्हे ने आकर दरवाजे को बंद कर दिया। अगर हम देखें मत्ती 25 बाब और उसकी 10 आयत में इस तरह लिखा है, जब वो मुँह लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी, जो अक्लमंद थी, वो तैयार थी, वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अगर हम देखें इसी तरह लूका 13 बाब उसकी 25 आयत, खुदा यीशु मसीह कहते हैं, जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका तो तुम बाहर खड़े हुए दरवाजे पर खटखटा कर ये कहना शुरू करोगे कि हमारे लिए आए खुदा, हमारे लिए खोल दे। और वो कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि घर का मालिक, दूल्हा जो है वो दरवाज़ा बंद करेगा। घर का मालिक कौन है? अगर हम देखें इब्रानियों 3 बाब और उसकी 6 आयत, तो वहाँ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन मसीह बेटे की तरह घर का मालिक है। सो खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदा के घर के मालिक हैं, कलीसिया के मालिक हैं। खुदा यीशु ने कहा था, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। खुदा यीशु ने कलीसिया का बनाने का काम शुरू किया। खुदा यीशु ने ये दरवाज़ा खोला है, और खुदा यीशु ही जो घर के मालिक हैं, दूल्हा है, उन्होंने ये दरवाज़ा बंद करना है। अजीज़ों, एक और बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब नूह का तूफान आया तो खुदा ने नूह से कहा कि तू किश्ती तैयार कर। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब किश्ती तैयार हो गई और नूह किश्ती के अंदर अपने ख़ानदान के साथ चला गया, और उसके साथ जो जो खुदा ने कहा था कि इन जानवरों को भी, परिंदों को साथ लेना, जानों को साथ लेना, वो सब अंदर चले गए, तो लिखा हुआ है कि बाहर से खुदा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर हम देखें पैदाइश 7 बाब उसकी 16 आयत, तो वहाँ इस तरह लिखा हुआ है, जो अंदर आए थे वो जैसा खुदा ने हुक्म दिया था, सब जानवर के नर और मादा थे। तब खुदावंद ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीज़ों, नूह की किश्ती का भी दरवाज़ा जो था वो खुदा ने बंद किया था, खुदा यीशु ने बंद किया था। अब जी निजात का दरवाज़ा जो 2000 साल से सब लोगों के लिए खुला हुआ है, जिसका खुदा के बंदे पौलुस जिक्र कर रहे हैं कि खुदा ने गैर कौमों के लिए ईमान का, निजात का दरवाज़ा खोला। ये 2000 साल हुए हैं, खुला हुआ है। और जैसा कि हमने देखा कि इसको खुदा यीशु ने बंद करना है, और ये बंद खुदा यीशु मसीह की पहली आमद पे होना है। और अब ये दरवाज़ा बंद होने वाला है। अजीज़ों, अब सवाल ये है
کہ کیا آپ اس نجات کے دروازے سے جو 2000 سال ہوئے ہیں تمام قوموں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، کیا آپ اس نجات کے دروازے سے داخل ہو چکے ہیں، جس کا ذکر خدا کے بندے پولس رسول کرتے ہیں کہ خدا نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا، نجات کا دروازہ کھولا۔ عزیزو، مسیح خاندان میں پیدا ہونا ہماری نجات کا باعث نہیں بنتا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا باپ جو تھا وہ خدا کا خادم تھا، میں مسیح خاندان میں پیدا ہوا تھا، لیکن میرا باپ کا خادم ہونا، میرا مسیح خاندان میں پیدا ہونا میری نجات کا باعث نہیں بنا تھا۔ جب میں نے خدا یسوع کو اپنی زندگی میں بلایا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ خدا یسوع میں گناہ گار ہوں، میں آپ کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں، آپ میرے لیے مرے، میرے لیے دفن ہوئے، میرے لیے زندہ ہوئے، آپ میری زندگی میں آئیں، میرے گناہوں کو بخشیں۔ جب میں نے اقرار کیا تھا، تب میں اس نجات کے دروازے سے داخل ہوا تھا۔ اگر آپ بھی اس نجات کو جو خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر، صلیب کا دکھ اٹھا کر آپ کے لیے، میرے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے تیار کی ہے، تو آپ اس نجات کو اسی وقت آج حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بلا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح، میں گناہ گار ہوں، میں آپ کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں، میں دل سے آپ پہ ایمان لاتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، آپ کی پیروی کروں گا، آپ میری زندگی میں آئیں، میرے گناہ بخشیں۔ آپ اگر یہ دعا کریں گے یا کر لیں تو خدا یسوع مسیح اسی وقت آپ کو نجات دینے کے لیے تیار ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔